السلام علیکم۔ اب ہم سبق کے بقیہ حصے کو سمجھیں گے پھر کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہیں جب 25,000 کا منافع ہو گیا اس پر جو ہے اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو ہے آگے پھر وہ سماجی خدمت میں بھی انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ ادا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں حج پر جانے والوں کو بہت پریشانیاں اٹھانا پڑتی تھیں کیونکہ وہ زمانہ اتنا آج کی طرح جدید اور ترقی یافتہ تھا نہیں، اور جو ہے پانی کے جہاز کے ذریعے لوگ حج پہ جاتے تھے، اور اگر ہوائی جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے اس کے اخراجات زیادہ ہوتے تھے، تو اس لیے کافی مشکلات لوگوں کو حج پر جانے کے لیے اٹھانا پڑتی تھیں۔ تو آپ کی کوششوں سے کراچی میں حاجی کیمپ کا قیام عمل میں آیا، یعنی یہ ان کی ذاتی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے یہ حاجی کیمپ کا قیام عمل میں آیا۔ اور آپ نے پھر کیا کیا، کئی پرانی مسجدوں کی مرمت کروائی اور کئی نئی مسجدیں بھی تعمیر کرائیں۔ جس وقت تحریک خلافت زوروں پر تھی، تحریک خلافت کے بارے میں آپ آگے بڑی کلاسوں میں جا کر اور زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے، تو اس کے حامیوں میں سے تھے سر عبداللہ ہارون بھی۔ اس وقت کیا ہے، جب خالق دینہ ہال کراچی میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پر مقدمہ چلا، یعنی ان تمام لوگوں پر، تو ان کی جو والدہ تھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی، تو ان کا نام کیا تھا، بی اماں تھا، عبداللہ ہارون کے گھر آ کر رہنے لگی۔ جب دونوں بھائیوں کو پہلے تو مقدمہ چلا، اس کے بعد سزا ہو گئی قید کی، تو بی اماں ان سے ملنے جیل جاتی، تو وہ بھی اپنے بچوں کو جیل ساتھ لے کر جاتے تھے، کون، سر عبداللہ ہارون، اور مولانا محمد علی اور شوکت علی سے ملواتے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی یہ دیکھیں کہ قوم کے عظیم قائدین اپنی قوم کے لیے کیسی کیسی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ سماجی کاموں میں بھی ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ انہوں نے کئی اسکول بنائے، اور جو ہے ایک اسکول تو ان کی والدہ کے نام سے موسوم ہوا، یعنی ان کی والدہ کے نام پہ رکھا گیا اس کا نام۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کیا تعلیمی ادارے بنائے، عبداللہ ہارون کالج ان کے نام سے ہے، مسلم جیم خانہ ان کے نام سے ہے، مدرسے، یتیم خانہ اور کھیل کا میدان بھی تعمیر کروایا۔ سماجی اور سیاسی خدمات کے علاوہ اطراف میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا، یعنی یہ خطاب انہیں کیوں دیا گیا، پہلے ان کا نام عبداللہ ہارون تھا، لیکن جب انہیں سر ان کے نام کے ساتھ اب ان کے نام کا ایک حصہ ہے، سر عبداللہ ہارون کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ خطاب انہیں کیوں دیا گیا، کیونکہ انہوں نے معاشرے کی بہت زیادہ خدمات انجام دی تھی۔ اس کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا، اور ایک اخبار سندھی کا پہلا روزنامہ الوحید جاری کیا، ٹھیک ہے، جو سندھی اخبار میں یہ چھپتا تھا، جس نے 25 سال تک ہندو پریس مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ 1923 میں ممبئی کے قانون ساز ادارے کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے کافی یہ سیاست میں بھی کام کیا، اور 5 سال تک سندھ خلافت کمیٹی کے صدر بھی رہے۔ یہ سب ان کی سیاست کے لیے خدمات ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا جو ہے انتقال کب ہوا ہے، 17 اپریل 1942 کو 1942 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا، اور انتقال کی وجہ کیا تھی، ان کو حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، کیا الفاظ سے، کہ وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ اور جو ہے باقی پچھلا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کراچی میں عبداللہ ہارون کالج اور مسلم جم خانہ وغیرہ سب انہی کے نام سے، یا عبداللہ ہارون روڈ بھی انہی کے نام سے موجود ہیں، مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو امید ہے ان کے بارے میں بہت اچھی معلومات ملی ہوں گی، اور یہ سبق آپ کے لیے اس لیے ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ اگر آپ غور سے سنیں تو جب آپ سوالوں کو یاد کریں تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں، یا آپ کو یاد نہ بھی ہوں تو آپ بالفرض پیپر میں بیٹھے ہیں اور کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے، تو اگر یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ اس کا جواب بخوبی اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔